اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ سردار قیوم جو آزاد کشمیر کے صدر تھے، ان کو بھی ایک دفعہ آپ نے گرفتار کیا، کیا وجوہات تھیں، کیا حالات تھے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں پبلک کے لیے شاید اتنی فائدہ مند نہ ہو. میں یہ بات کر رہا ہوں پولیس والوں کے لیے. جی. پولیس والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی پولیٹیشین کو گرفتار کرتے ہیں تو خراب مت کریں، ذلیل مت کریں، کپڑے منہ میں مت ڈالیں. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. ہتھ کڑی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی خطرہ ہے تو پھر کریں، اگر خطرہ نہیں. یہ میرا مقصد یہ ہے کہ پولیس والے کو سمجھ ہونی چاہیے. ٹریننگ، اٹس اے سارٹ آف ٹریننگ. جی. یہ میں نے کب کی بات ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ 1970 بھٹو صاحب کا دور؟ 71 بھٹو صاحب کی بات ہے. 71 70s کی بات ہے. اب میں اسلام آباد میں تھا، ایس ڈی پی او اسلام آباد. جی. تو میں نے گرفتار نہیں کیا تھا. ہی واز براٹ ان ہیئر. اچھا، اب مجھے میسج آ گیا کہ سردار قیوم سٹنگ پریزیڈنٹ ہے، اس کو ڈیٹین کر کے گرفتار کر کے آپ کے پاس چھوڑ رہے ہیں، میرے پاس اسلام آباد میں تھانے میں لے کر آ رہے ہیں. اب اس کی حفاظت جو تھی آبویسلی میری ذمہ داری. خیر، جس وقت وہ آیا تو میں نے سلوٹ سلاٹ یہ وہ جو بھی کرتا ہوتا ہے وہ کیا. اور میں نے اب اس وقت کی گورنمنٹ نے سے کہا تھا کہ حوالات میں رکھنا یہ ہے وہ. میں ان کو حوالات میں لے گیا. ہماری حوالات جو تھی تھانہ اسلام آباد آپ پارے کی، اس وقت ایک ہی تھا. آپ پارے کی وہ نیچے انڈر گراؤنڈ سی. بڑا بسیدہ سا آپ نے بتایا، بڑا گندا سا وہ بڑا خراب تھا. آکسیجن کی بڑی کمی تھی. 12 میں نے کہا سر یہ ہے حوالات آپ آ جائیں. میں نے ایس ایچ او کا کمرہ اوپر تھا فرسٹ کلاس، وہ میں نے خالی کرایا اینڈ آئی میڈ اٹ اے جیل. میں نے انہیں ادھر رکھ دیا، پولیس والا باہر رکھ دی. میں نے کہا جی یو بی کمفرٹیبل، آپ آرام سے. آپ نے حوالات میں نہیں ڈالا؟ نہیں، بالکل کمفرٹیبل کمرہ دیا. بھائی پولیٹیشین ہے، پریزیڈنٹ ہے آف دا، آپ کیوں ڈال رہے ہیں اسے؟ اس کی حفاظت کر لیں. خیر وہ رکھ لیا. اب پبلک مل رہی ہے اسے. پبلک اوبیسلی کافی آ رہی تھی. تو دوسرے دن آ گیا اخبار میں کہ اس کو یہی رکھا ہوا ہے اور پبلک مل رہی ہے ان کو بڑی اور آرام سے رہ رہے ہیں. تو اس وقت کے خورشید حسن میر تھے منسٹر. وہ کیا وزیر داخلہ تھے یا کیا؟ نہیں، کشمیر افیئر. کشمیر افیئر. Oh, he was a Kashmir affair and he spoke to me, he phoned me. کہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اخبار میں آیا کہ وہ ان کو سارے بندے مل رہے ہیں. میں نے کہا مل رہے ہیں؟ مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ بندہ نہ ملے کوئی. میں کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا. اور ایکچولی مجھے کسی نے نہیں کہا تھا. میں نے بہانہ یہ لگایا، میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا. اس نے کہا کہ ہم نے اس کو اس وہاں سے نہیں گرفتار کیا کہ آپ سارا دن ان کو ملاتے رہیں. اچھا، کوئی ایف آئی آر بھی درج ہوئی؟ مجھے نہیں پتا، کوئی ایف آئی آر نہیں تھی. کچھ نہیں تھا. ڈیٹینشن وغیرہ ہوگی. ڈیٹینشن آرڈر تھا بائی دیٹ. ہاں، بائی دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ نو اٹ اینڈ آئی مسٹ ہیو گاٹ اٹ لیٹر. جی. تو میں نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ کل کو نہیں ہوگا، میں بالکل نہیں آنے دوں گا. میں گیا ان کے پاس، سردار قیوم کے پاس. میں نے کہا سر چلو اٹھیں، آپ کو حوالات لے کر جانا. میں حوالات میں لے گیا ان کو. میں جس وقت وہاں پر لے کر گیا تھا، ہی تھاٹ کہ رضا از انوائڈ وتھ می اینڈ آئی واز اے بٹ. انہوں نے پوچھا خان صاحب آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں آئی واز اے بٹ آفیشیل ایز ویل.
اس نے کہا کہ رضا صاحب آپ کوئی ناراض ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا ناراضگی کی کیا بات ہے جی، میں کیوں ناراض ہونا، میں آپ کو جیل میں رکھنے لگا ہوں کیونکہ آپ آرڈر یہ ہیں کہ آپ کو گرفتاری ہے۔ تو میں جس وقت وہ سے حوالات میں لے کر گیا تو اس نے کہا کہ رضا صاحب یہ یہاں پر رکھنا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ چلو میں کہا اچھا ایک شرط پر۔ کہتے جی کیا؟ جو بھی شرط ہے مجھے بتا دیں۔ میں اوپر لے گیا، پھر وہ اوپر اسی کمرے میں جو ایس ایچ او کے کمرے میں لے گیا۔ میں کہا بیٹھ جائیں، شرط یہ ہے کہ کل کو اخبار میں آ جائے کہ آپ کو کوئی نہیں ملنے دے رہا، اور ایس ایچ او جو انسپیکٹر ہے، ایس ڈی پی او جو اسلام آباد ہے، ایس ایچ او کوئی اور تھا، جو ایس ڈی پی او اسلام آباد ہے، یہ بڑا گندا آدمی ہے اور یہ خراب آدمی ہے، اس کو ٹرانسفر کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے کہا میں اخبار میں دے دیتا۔ دوسرے دن اخبار میں آ گیا کہ رضا خان بڑا خراب آدمی ہے۔ رضا خان نے سارے میرے بندوں کو روک دیا ہے اور کوئی نہیں آ رہا ہے میرے پاس، اور یہ مجھے اکیلا رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اخبار میں نے بھی پڑھا، لیکن لوگ ملتے رہے، لوگ ملتے رہے، لوگ آتے رہے، لیکن تاثر آپ نے میں یہ دے دیا نے کہ بالکل امپریشن یہ دیا کہ میں نے کہا اخبار، بات تو آپ نے اخبار میں دیکھی اخبار میں دینی ہے نا جی۔ اور خورشید حسن میر کا ٹیلی فون آیا کہ ویل ڈن۔ خوش تھے؟ ہاں بڑے خوش ہوئے کہ دس از واٹ وی وانٹڈ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں دل میں سوچوں، میں کہا پتہ تو ہے نہیں کہ نیچے کی ہے۔ نیچے کیا کیا رہے؟ اینی وے یہ ہو گیا، اور وہ بڑے میرے سے بڑے سیٹسفائیڈ۔ میں آپ کو آپ کے وساطت سے پولیس والوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بدتمیزی نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو کہ belittling the eyes of the police before the general public۔ بالکل، یہ اس سے امیج خراب ہوتا ہے، پولیس کا امیج خراب ہوتا ہے، لوگوں کا لہٰذا کانفیڈنس یہ نہ کریں۔ اچھا، ایک آپ بتا رہے تھے کہ عراقی ایک بڑا سکینڈل ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، عراقی اسلحہ پکڑا گیا، اور اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں اور اس کی موٹیوز کیا تھے کہ وہ کیوں پکڑا گیا اور اس کو کیوں اس کی تشہیر کی گئی، اور آپ کا اس میں کیا رول تھا؟ آپ کو بلایا گیا عراقی ایمبیسی میں، وہ ذرا سنائیے گا۔ یہ رول تو میرا خوفناک نہیں تھا۔ میرے تو آئی ایس آئی ایک کرنل تھے، انہوں نے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ عراقی ایمبیسی میں اسلحہ تو ہم نہیں جانے، اور آپ جیکٹ وغیرہ پہن لیں بلٹ پروف، اچھا، اینڈ یو ول بی دا ہیڈ اینڈ آئی ول بی ہیڈنگ اٹ۔ اور وہ اخبار والوں بھی آ گئے، بی بی سی والے بھی آ گئے، کافی پبلک ہو گئی ان دا سینس، اور ہم سارے اندر جانے لگے۔ تو آئی واز دا ون ہو واز اینٹرنگ فرسٹ، اینڈ وہ ایمبیسڈر جو تھے وہاں پر وہ بھی آ گئے، ان کو بھی بلا لیا تھا اسی وقت جس وقت ہم جا رہے تھے۔ جی، عراقی ایمبیسڈر، عراقی مسٹر، فورن آفس کا ریپرزینٹیٹو بھی تھا ہمارے ساتھ۔ اب وہ جس وقت ہم نے تلاشی لینی شروع کی تو باتھ روم میں چلے گئے۔ باتھ روم میں بوریاں پڑی تھیں، بوریوں میں اسلحہ تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں۔ اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ تو جو ایمبیسڈر تھا میں اس کا امپریشن دیکھ رہا تھا۔ He didn't cry, but he was almost crying. اچھا، About to cry. He didn't know what to talk. And he could see
کہ what they say is correct as well, کہ اسلحہ نکل رہا ہے. تو خیر اسلحہ اس نے دیکھا تو جو آ گئے BBC کا نمائندہ, جی BBC کے نمائندے نے ان سے پوچھا کہ یور ایکسلنسی ڈیڈ یو سی واٹ ان دا باتھ روم. اس نے پھر کہا کہ ڈیڈ یو نو دس. کہنا آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ ایون نو واٹ از ان اٹ. ان بوریوں میں کیا ہے؟ بوریوں میں کیا, یعنی وہ پلانٹڈ بوریاں تھیں. ہاں وہ بوریوں میں کیا ہے بہرحال. تو بٹ ہی ڈنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ٹاک بیکاز اٹ واز سامنے تھا. اور ایمبیسڈر کی مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا, بڑا ترس بھی آ رہا تھا کہ بڑا پریشان ہیں آبویسلی. اور جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں رون ہاکا ہوا ہے. ہاں رونے والا تقریباً, بالکل رونے والا, بالکل رونے والا, بڑا پریشان. اینی وے وہ جس وقت آ گیا اب وہ گننا شروع کر دیا ابھی کتنے ہیں. ان میں کیا بلٹس تھیں بوریوں میں؟ اور بوریوں میں بلٹس تھیں, پسٹلز, اور یہ جو رشین رائفلز تھیں 62.62 یا پتہ نہیں کیا تھا. اور وہ تقریباً 60-65 تھیں وہ. اور جو گولیاں تھیں وہ 62,000 تھیں. اچھا. اب مجھے ملٹری سیکٹری ٹیلی فون کر رہا ہے, سارا کچھ ہو چکا ہے, تو ہم پارٹیاں بیٹھی گنتی ہو رہی. مجھے ٹیلی فون کرے کہ کتنی ہیں. میں کہا جی ابھی تک گنتی ہو رہی. آدھے گھنٹے کے بعد پھر اس نے کہا, میں کہا سر یہ انہوں نے کہا بھٹو صاحب پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا ان کو بتا دیں ابھی تو گنتی ہو رہی پتہ نہیں. اب میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں تھوڑی کہہ دوں زیادہ کہہ دوں تو یہ بعد میں میرا جرم ہے کہ انہوں نے کہنا کہ اور کتنے گئی ہیں باقی کی طرح. اچھا وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا لیفٹسٹ لوگوں مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی, مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن اخباروں میں تو اس زمانے میں یہ کیوں ہوا. مگر میں بعد میں جو آپ کو جو بعد میں واقعہ ہوا اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نیب کی حکومت تھی پشاور میں جی, اور بلوچستان کی میں حکومت تھی نیشنل عوامی پارٹی, نیشنل عوامی پارٹی. اور اسی وجہ سے ان کا تعلق انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ تعلق ان کا وہاں پر ہے عراقی, اور اس سے اسلحہ یہ لیتے ہیں اور ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں. یہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان دونوں گورنمنٹس کو بھٹو صاحب نے برطرف بھی کر دیا, نیچے ڈسلوج کر دیا, اس کو بھی ڈسلوج کر دیا. اینڈ کیا ہوا اس کا اسلحہ کیس کا کیا ہوا وہ آپ کو کوئی پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں